سنن نسائی کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور عرب کی سرزمین کے دو بہت بڑے مفکر علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ شعیب ارنوت، ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سألت ربی عز وجل فیہما ثلاث خصال، میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی، فأعطانی اثنتین، دو چیزیں میرے رب نے مجھے دے دیں، ومنعنی واحد، اور ایک سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ سألت ربی عز وجل اللہ یہلکنا بہا اہلک بہ الامم قبلنا فأعطانیہا، میں نے ایک یہ دعا کی اپنے رب سے کہ یا اللہ پاک، جس طرح تو نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا۔ فرمایا قبول ہے، مجھے عطا کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ، یعنی جس طرح قوم عاد قوم سمود ان قوموں کے اوپر سخت عذاب آئے، فرمایا اس طرح میری قوم کو عذاب نہ آئے، میری امت کو عذاب نہ آئے۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا، اور فرمایا کہ غیر کو ہمارے اوپر غلبہ نہ دینا، کہ پورے کا پورا کفر پوری کی پوری امت مسلمہ کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، پوری امت کے اوپر پورا کفر جو ہے وہ غالب نہیں آئے گا۔ ایسا تو ہو جائے گا کسی ایک خطے پر آ گیا، کسی دوسرے خطے کے اوپر آ گیا، پوری کی پوری امت کے اوپر کفر غالب نہیں آئے گا۔ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا، تیسری چیز میں نے اللہ سے یہ مانگی، یا اللہ میری امت گروہوں میں فرقوں میں نہ بٹے۔ تو میرے رب نے فرمایا محبوب نہ، یہ نہیں ہوگا، بٹے گی، گروہوں میں بٹے گی، فرقے ہوں گے، الگ الگ یہ قوم ہوگی۔ یہ تین چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگی، صحیح حدیث ہے۔ اب ایک تو یہاں سے ہمیں سمجھ یہ ملی کہ یار اللہ اپنے محبوب کی بھی کسی دعا کو چاہے تو قبول نہ فرمائے، ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں، انداز الگ ہو جاتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے میں پتر دی دعا کرنا، میں پتر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو ساری رات جاگتا ہوں، تو نے فرمایا آدھی رات جاگو، میں آدھی رات بھی جاگا، تو نے فرمایا آدھی رات سے زیادہ کر لو تو میں نے وہ زیادہ کر لیا، پھر مالک تو نے کہا اب کم کر لو، میں نے کم کر لیا۔ یا اللہ تیرے حکم سے طائف گیا، سب کچھ وفا، رشتہ داری چھوڑی، بڑے بڑے یا اللہ پاک جو معاملات سہے، تو پاک پروردگار میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ سرکار نے فرمایا قبول ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ بعض دعائیں قبول نہ ہوں، اگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ اچھا دوسرا پہلو جو وہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ امت گروہوں میں تقسیم ضرور ہوگی۔ اچھا یہ امت کا جو لفظ ہے نا، یہ کافروں کا بھی کبھی کبھی بولا جاتا ہے امت کا۔ اچھا یہ جو کافر ہیں یہ قیامت کے دن کس کی امت شمار کیے جائیں گے؟ ہر کافر کے پاس کسی نہ کسی نبی کی دعوت تو آئی ہے، وہ الگ بات ہے کسی نے قبول کر لی کسی نے قبول نہیں کی، وہ الگ بات ہے۔ قیامت کے دن ان کافروں سے بھی پوچھا جائے گا نا دور کس کا تھا، نبوت کس کی تھی، تو وہ یہی کہیں گے تیرے محبوب کا دور تھا۔ بخشش ان کی کوئی نہیں ہونی، معافی ان کی کوئی نہیں ہونی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ جتنے کافر ہیں نبی پاک کے دور سے لگ کے قیامت تک جتنے کافر آئیں گے وہ بھی نبی پاک کی امت میں شامل ہیں، مسلمان بھی نبی پاک کی امت میں شامل ہیں۔ فرق یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے امت دعوت، کہ جن جن تک سرکار کی دعوت، سرکار کی نبوت، سرکار کا نبی ہونا پہنچ گیا،
اور مسلمان کون ہے؟ امت اجابت، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مان لی، اس کو کہتے ہیں امت اجابت۔ تو اب دیکھیں اگر پوری امت کو ہم اوورال دیکھیں تو فرقے تو ہیں، کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، کسی نے اللہ کو مانا، کسی نے رسول کو مانا، کسی نے کسی کو مانا۔ ایک وہ دور تھا جب لوگ حضرت علی کو خدا کہتے تھے، یعنی یہ مختلف قسم کے ادوار گزرتے گئے۔ اچھا اگر ہم کافروں کو اس کھاتے میں نہ ڈالیں، ان کو پیچھے کر دیں، تو پیچھے رہ گئے مسلمان کہ میری امت کے گروہ ضرور ہوں گے، یہ الگ الگ گروہوں میں ضرور بٹ جائے گی۔ تو اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بنیادی عقائد ٹھیک ہیں وہ کسی بھی دور میں ہو، جس کے بنیادی عقائد ٹھیک ہیں اور کوئی ایسا معاملہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے اس گروہ میں ہوں گے جس گروہ کے بارے میں کامیابی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے اس سے مراد صرف فلاں گروہ ہے اور وہ شرک بھی کرے، وہ کفر بھی کرے، نبی پاک کی مخالفت بھی کرے۔ نہیں، قرآن کی بیس اور حدیث کی بیس کے اوپر جو ڈٹا رہے گا مرتے دم تک وہ کامیاب ہے۔ المختصر اس میں جو ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ خصوصیات کی بات ہوئی، دو چیزیں دے دیں، فرمایا اللہ رب العزت کے محبوب نے کہ یا اللہ پہلی قوموں کی طرح عذاب نہ آئے، فرمایا ٹھیک ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ پوری کی پوری امت کے اوپر، ٹوٹل امت کے اوپر کفر غالب نہیں آئے گا۔ ظاہری طور پہ ہم دیکھیں تو کشمیر کے اوپر غلبہ ہے، فلسطین کے اوپر غلبہ ہے کسی حد تک، لیکن مکمل کے مکمل مسلم ریاستوں کے اوپر کفر کا قبضہ نہیں ہے۔ اچھا جی، دو اور چیزیں ایک اور روایت کے اندر اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے، یہ خصوصیت ہوگی 15 اور 16، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ سرکار فرماتے میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، مجھے 2 دے دی گئی، ایک نہیں دی گئی۔ جو دی گئی وہ کیا ہے؟ سألت ربی اللہ یہلک امتی بسنتی فاعطانیھا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، فرمایا ٹھیک، بھوک نال نہیں مرن لگی۔ پہلی امتوں پر قحط بھی آیا، فرمایا قحط نہیں ہوگا۔ دوسری بات کیا تھی؟ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيھَا، میں نے یہ بھی کہا کہ غرق ہو کہ میری امت نہ مرے، پانی میں ڈوب کے نہ مرے، فرمایا یہ بھی لے لو۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيھَا، اور فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ یا اللہ میری امت آپس میں لڑے نہ، ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا۔ اختلاف بھی ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ تو یہ جو 2 خصوصیات اس کے اندر اور 2 اوپر والے کے اندر بیان ہوں گے۔ 17ویں خصوصیت اس امت کی یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالہ، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا کہ پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی قیامت تک۔ میری جو امت ہے وہ گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے گمراہی کے اوپر، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ساری امت ہی گمراہ ہو جائے۔ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر ضرور قائم رہے گا، ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ اعزاز بھی اس امت کا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم ہو رہتے ہوئے دلائل اور براہین کے ساتھ غالب رہے گا۔ جو میرا ایک گروہ ہے امت کا وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا وہ بدستور اسی حالت میں ہوں گے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے آج جتنا بھی گیا گزرا دور ہے، اللہ رب العزت نے علماء کی جماعت کو حق پر قائم رکھا، جو راہ راست لوگوں کو دکھاتے۔
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء غلط ہو جائیں، سارے علماء کسی ایک غلطی کے اوپر جمع ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، ایک گروہ حق پر ضرور قائم رہے گا، جو لوگوں کو حقیقت کی راہ دکھاتا رہے گا اور لوگوں کو حق بتاتا رہے گا۔ قیامت تک بڑے بڑے معاملات ہوں گے، تو ایک تو یہ فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ایک گروہ لازمی حق کے اوپر قائم رہے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا میری امت ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا، جو امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر زلزلے آئیں گے، دنیا کے اندر قتل و غارت گری کریں گے، دنیا کے اندر فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت ان کو محفوظ کر لے گا۔ یعنی ایسا عذاب نہیں ہوگا جس طرح پہلی امتوں کو ہوگا۔ اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ سمجھے اس کا مطلب ہے ہمیں قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں آنا، نہیں۔ ان اوورآل بات ہو رہی ہے کہ پوری کی پوری امت کو اس طرح عذاب نہیں ہوگا، اکثریت کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جو گناہ گار رہ جائیں گے تو پھر ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ اور یہ بھی ایک امت کی خصوصیت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ہمیں لوگوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی، جن میں ایک یہ ہے کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کے مانند بنا دیا گیا، اتنی اعلیٰ، اتنی شاندار، اتنی سیدھی، یہ فرشتوں کی صفوں کے مانند۔ اور باقی بھائی وہی 2 چیزیں ہیں، زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور پانی نہ ملنے پہ تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش الہی کے نیچے والے خزانے سے دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ بھی امت محمدیہ کی ایک شان ہے، سورہ بقرہ کی آخری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کے یہ 3-4 آیتیں بنتی ہیں، تو آخری ان کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر رات جو سونے سے پہلے ان کو پڑھ کے سویا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدت سابقہ امتوں کی مدت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ اگر عمر اتنی ہے تو پھر عبادت کے اندر بھی کمی ہے، چھوٹ ہے، معاملات کے اندر بھی کمی ہے، چھوٹ ہے۔ یعنی تھوڑا وقت ہے، ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے کہ تم نے کام کرنا ہے عصر سے مغرب تک، اور اجر لینا ہے صبح سے لے کے شام تک کا۔ کام یہ امت تھوڑا کرے گی اور اجر ان کو پہلی ساری امتوں سے زیادہ بڑھ کے دیا جائے گا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس امت کی خصوصیت یہ 23 نمبر ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، جمعے سے محروم رکھا۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ فرمایا ہم نے ان کو جمعے کا دن ہی دیا، لیکن انہوں نے جمعے کی قدر نہیں کی۔ ایک گروہ نے ہفتے کے دن کو اپنا دن بنا لیا، اور دوسرے گروہ نے اتوار کے دن کو اپنا دن بنا لیا۔ تو دنوں کی اللہ کے ہاں جو ترتیب ہے وہ جمعہ ہفتہ اتوار ہے، جمعہ ہفتہ اتوار۔ تو جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جمعے والے دن قیامت کا دن ہوگا، تو فرمایا پہلا جو حساب ہوگا وہ امت محمدیہ سے ہوگا۔ لوگ آئے پہلے ہیں اس دنیا میں، لیکن حساب پہلے جو ہے وہ امت کا ہوگا، امت محمدیہ کا۔ اور یہ بھی اعزاز دیا، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا اے مومنوں کی جماعت تم پر سلامتی ہو۔ سرکار قبرستان تشریف لے گئے تو فرمایا السلام علیکم دار قوم المؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بکم لاحقون۔ فرمایا اے مومنوں کی جماعت تمہارے پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ قبرستان جا کے سرکار نے سلام کیا اور فرمایا ہم بھی انشاءاللہ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں، یعنی ہمارا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، تم تو چلے گئے ہو اور ہم بھی جائیں گے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ کیا بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا شان اور کیا عظمت۔
اور کہاں اس دور کے نکمے مسلمان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، غور سے سماعت کیجئے گا۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کی اوا لسنا اخوانا کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اسی پائی نہیں تھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو تم سے بعد میں آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کی امت میں ابھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ وضاحت فرما دیں کیسے آپ نے یا رسول اللہ ان کو پہچاننا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ہاتھ اور پیشانی چمک رہی ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ سرکار نے صحابہ کو مثال دے کے سمجھایا صحابہ تم کہتے ہو میں کیسے پہچانوں گا؟ ایک بندے کے کالے سیاہ گھوڑے ہیں، سارے ہی کالے ہیں، اور انہی کالے گھوڑوں کے ساتھ ایک اور بندے کے گھوڑے وہ بھی کالے ہی ہیں، اسی رنگ کے ہیں، لیکن ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، کیا وہ الگ کر لے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ الگ کر لے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے امتی اس طرح آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ تو کیڈی شان ہے، کیڈی عظمت، سرکار استقبال کرن اور کی چاہیے سرکار، اور یہ ہے بھی مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار اس کو ویلکم کریں۔ کیا بات، کتنی بندے کی عزت ہے اور کتنا اعزاز ہے اور کتنا اللہ نے وقار دیا، اور سرکار کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان سے ملوں جڑے میرے تو بعد امتی میرے آمن گے۔ صحابہ اکرام تو بعد جنہ ویکھیا نہیں سرکار، فرمایا میرا دل کرتا انہوں نے ملا۔ وہ حدیثیں بھی آپ کو یاد ہوں گی، سرکار نے بڑا نوازا جنہوں نے نہیں دیکھا۔ ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر ایمان لائے ان کو ایک بار مبارک ہو، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور بس میری باتیں سنی، میرے دین کی باتیں سنی، میرے اوپر ایمان لے آئے ان کو 7 بار مبارک ہو۔ کتنی عظمت ہے اور کتنی شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن آئیں گے تو جنہیں کدے وضو ہی نہ کیتا ہوئے، جڑا کدے مسجد ہی نہ وڑیا ہوئے، وہ دے ہاتھ کتوں چمکن گے؟ سرکار نے فرمایا میں پہچان جاؤں گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا وہ وضو کرتے ہیں نا جی، تو ان کے وضو کے اعضاء، ان کی پیشانی اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن پہچان تو ہو جائے گی لیکن کچھ سانوں بھی کرنا پڑے گا۔ ظاہری طور تے اسی بھی اسی طرح دے نظر آنے ہیں۔ اے انڈیا ٹور جو تے بندے ساڈے طرح دے نے، انہاں دے ہاتھ 3 کوئی نہیں ہیں، لتاں انہاں دیاں 4 کوئی نہیں ہیں، نک انہاں دے 2 کوئی نہیں، ساڈے طرح دے نے، بالکل ساڈے طرح دے نے۔ پوری دنیا دے بندے ساڈے طرح دے نے، کوئی فرق کوئی نہیں بھی انہاں دی کوئی اور چیز ہے تو ساڈی کوئی اور چیز ہے نا۔ فرق کس طرح ہوئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وضو کریں گے ان کے اعضاء چمکیں گے، تو جب قیامت کا دن آئیں گے تو میں ان کو ویلکم کروں گا، میں استقبال کروں گا، حوض کوثر سے بھر بھر کے جام دوں گا ان کو۔ وہ کریم نبی پہلے ہی ہمارے لیے اتنے پریشان ہیں، سانوں چیتا ہی کوئی نہیں۔ اسی کدے انہاں دی سنت، انہاں دے طریقے، انہاں دی گل بات دے مطابق اپنی زندگی گزاری نہ ہوئے تو کیڈی ڈاڈی گل۔ ان کے طریقے کو یاد رکھیں، ان کی محبت دیکھیں۔ ہم ابھی آئے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، ان کو ابھی ہمارا خیال ہے، وہ پہلے ہی چاہ کر رہے ہیں کہ کاش میں ان کو ملتا۔ اور کیا بات ہے سرکار کی، وہ کہتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ فرمایا سرکار نے وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ بادشاہ ہیں، وہ سردار ہیں، وہ آقا ہیں، ان کی جو مرضی وہ کہیں۔ انہوں نے کہا وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی نہیں بھائی؟ فرمایا نہیں تسی تو میرے ساتھی ہو۔ صحابی ساتھی کہتے ہیں نہیں بھائی میرے وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بنا دیکھے بس میری باتیں سنی ہوگی، میرے اوپر ایمان لے آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم امتوں میں آخری امت ہے لیکن حساب سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے امی امت اور اس کا نبی کہاں ہے؟ تو ہم اگرچہ آخری ہیں لیکن روز قیامت سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، اور میدان قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی اور اعلان ہو رہا ہوگا سرکار کدھر ہیں اور سرکار کی امت کدھر ہیں، وہ پہلے نمبر پہ آ جائیں۔
میدان لگاؤ، صرف 44 کے لوگ ہی جمع ہو بالفرض کسی جگہ پہ، تو کسی کا نام آئے اور آواز لگے، سارے لوگ چاہیں کہ پہلے میرا نام لیا جائے، پہلے میرا نام لیا جائے، تو سپیکر میں جس کی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کو کتنے چاہ چڑھیں گے؟ تو پوری دنیا کے انسان حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سارے جمع ہوں، اور صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی جمع ہوں گے، تو فرشتے بھی جمع ہوں گے، وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ کدھر ہے میرے محبوب کی امت، وہ پہلے آئیں اور پہلے آ کے حساب اپنا لے کے چلے جائیں، انتظار کی ضرورت نہیں، باقی دنیا کھلوتی رہے انتظار کرے، پہلے انہاں دا حساب ہوئے گا۔ تو یہ کس کی خاطر ہے؟ رسول پاک کی خاطر۔ تو ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اس محبوب کے لیے، اور اس محبوب کی خاطر جس مالک نے اتنا نوازا ہے تو اس کی سچی تابع داری ہونی چاہیے۔ اور مسند احمد میں تو اور بڑے باکمال لفظ ہیں، فرمایا امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی، سرکار نے فرمایا جب یہ اعلان ہوگا امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی، لہٰذا ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور وضو کے نشانات کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، چنانچہ امتیں کہیں گی قریب تھا کہ اس امت کے تمام لوگ انبیاء ہوتے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اور محققین نے کہا حسن لغیرہ، یعنی جو قبول اور حسن کے درجے میں ہے۔ اور آخری جملے کیا ہیں؟ قادت هذه الامت ان تکون انبیاء کلھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے شان والے لوگ ہیں، قریب تھا کہ یہ سارے کے سارے نبی ہوتے، اتنی شان قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا امت محمدیہ، باقی تقدیر ہے جان لی، اور اتنی ٹھاٹھ باٹھ اور شان کے ساتھ گزریں گے لوگ، راستے چھوڑیں گے اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اللہ نے کتنا نوازا، کتنا حسن ہے، ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمک رہی ہے، کتنے باکمال لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نبی ہوتے، نبی ہونا تو نہیں تھا لیکن جب شان دیکھی تو کہا بڑی اونچی شان ہے، بڑی اونچی عظمت ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں قیامت کا دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی معاملہ دیکھیں، انبیاء گھبرائے نہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے میں پریشان نہیں ہوئے۔ اسی 2 دن کسی نے آخیا نا مسیتے آ جا، تیجے دن کہنا جی پتر مندے ہی نہیں ہے، وہ تیاں مندیاں ہی نہیں ہے، کار والی مندی نہیں ہے، میں کہنا ہی چھاڑ دیتا ہے، میں نہیں کدے آخیا، میں کہنا یہ بہادری نہیں ہے، ہمارے گھر کے کام ہماری اولاد نہ کرے ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد ہماری سکول نہ جائے ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اسی کلا کے چھڑنے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ نہیں میں ایک 2 باری آخیا انہیں میری گل ہی نہیں منی، میں بس میں کہنا ہی چھاڑ دیتا، نہ ایسے نہیں۔ اب دنیا کے کام تو کہنا چھوڑتے نہیں، تو دین کے کام بھی کہنا چھوڑنے ہیں۔ تو فرمایا نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، یعنی پریشان نہیں ہوئے انبیاء، محنت کر دے رہے۔ فرمایا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک ہوگا، دوسرا نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 ہوں گے، تیسرا نبی آئے گا 3 افراد ہوں گے، اس طرح انبیاء آتے جائیں گے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی قوم ہوتی جائے گی۔ پھر کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، پھر امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اس بات کا کیسے پتہ ہے؟ یعنی پہلے سارے انبیاء جائیں گے اور ان کے تھوڑے تھوڑے امتی ہوں گے، آخر پہ بڑی امت آئے گی سرکار کی۔ تو پھر جو ہے اللہ پاک نبیوں سے پوچھے گا میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا ہے؟ انبیاء کہیں گے پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا گواہی، تو گواہی دے گی یہ امت۔ انبیاء کی تبلیغ پر یہ دیکھیں کتنی شان ہے اور کتنے وارے نیارے ہیں۔ انبیاء کی دعوت پہ جو گواہی ہے وہ امت محمدیہ کی قبول کی جائے گی۔ تو وہاں سوال کیا جائے گا آپ لوگ تو بعد میں آئے ہو، تمہاری گواہی کیسے قبول کی جائے؟ تو پھر امت محمدیہ کہے گی اللہ نے قرآن کے اندر بتایا تھا اور ہمارے نبی نے بتایا تھا، پہلے نبی اپنی امتوں کو دعوت دے کے گئے ہیں، پہلے انبیاء اپنا کام پورا کر کے گئے، ہمیں ایسے پتہ چلا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اگر دعوت قبول کی جائے گی تو اسی امت کی دعوت گواہی قبول کی جائے گی۔ اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جہنم کے اوپر پل صراط پھیلائی جائے گی، پھر میں اور میری امت کے سب لوگ پہلے عبور کریں گے، باقی سارے کھلوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر گزرے گی تو امت محمدیہ گزرے گی پل صراط سے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا 4تھا حصہ ہو؟ ان تعداد کتنی امت کی، وہ پہلی امتوں کی باتیں تو آپ نے سن لی۔
سرکار نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ساری امتاں دے 3 حصے تے تہاڈا کلیاں دا 1 حصہ. اور سرکار موج میں آئے ہوئے تھے. سرکار نے پھر فرمایا بلکہ جب اتنی بات کی نا جی چوتھا حصہ مسلمان. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو خوشی چڑھی اور انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر, راضی ہو گئی. معلوم ہوا دل جب مچلتا ہے خوشی میں, اگر بلند آواز سے بندہ نعرہ لگا لے تو حرج والی بات کوئی نہیں, کوئی گناہ والی بات کوئی نہیں ہے. تو فرمایا ہم نے کہا اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیسرا حصہ تمہارا ہو, 2 حصے ساری امتوں کے اور 1 حصہ تمہارا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اور چڑھ گیا, ہم نے پھر خوشی سے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو ان تقوموا شطر اہل الجنہ, میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوں گے. میں تمہیں ان قریب اس کے بارے میں خبر دوں گا. مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو. فرمایا یہ تعداد ہوگی, یہ ان کی ہوگی اور ہماری یہ تعداد ہوگی. اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صف, فرمایا پورے جو جنتیوں کی صفیں ہیں وہ 120 ہوں گی. جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک, ان ساروں کی تعداد ان کی صفیں بنی ہوں گی 120 صفوں کے اوپر مشتمل ہوں گے. فرمایا سمانون من ہذہ الامہ, کلیاں 80 صفہ میری امتیاں ہوں گی. اور فرمایا و40 من سائر الامم, اور 40 صفیں جو ہیں یہ پوری کائنات کی امتوں کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے 120 صفیں, تو 80 صرف اور صرف فرمایا میری امت کی صفیں ہوں گی. تو یہ خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا 4 ارب 90 کروڑ افراد ایسے ہوں گے اور ان کے علاوہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. تعداد تو دیکھیں کتنی ہے, 4 ارب 90 کروڑ. تو یہ نہیں فرمایا ان سے بھی بڑھ کے. حدیث پاک سماعت فرمایا حضرت ابو امامہ اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ ابن ماجہ کے اندر ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000, فرمایا وہ 70,000 افراد کو جنت میں داخل کرے گا جن پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے, ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے, اور ان کے علاوہ 3 چلو میرے رب کے چلووں میں سے. میں کہتے نہیں اللہ پاک اعباز کا تسی مثال تے نہیں دیندے سمجھن واسطے. کوئی بندہ سودا کرتا ہے پہلے چلو یار تھوڑا جا اور بھر کے پا دیو, تھوڑا جا اور بھر کے پا دو, اللہ اور کرم فرمائے گا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی خصوصیات ہوں گی اور میری امت کے اعجاز ہوں گے. اچھا یہ پچھلے جمعے کے اندر بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات سنی, اس جمعے کے اندر بھی سماعت فرمائی. یہ تقریباً کوئی 30 کے قریب خصوصیتیں ہیں, 30 کے قریب, اور ساری ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس رب نے جس نے اتنا عطا کیا ہے, اتنا نوازا ہے, اتنا کرم کیا ہے, ہم اس کے سامنے جھک جائیں, ہم اس کی نافرمانی کریں ہی نہ. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور بڑھ کر اور بڑھ کر درود پڑھتے رہیں, سرکار کے آنکھیں لگتے رہیں, ان کی بات مانتے رہیں, ان کے کہنے میں رہیں. جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا وہاں سے رک جائیں کہ ایک طرف اتنی عطائیں ہو رہی ہیں اور اتنا کرم ہو رہا ہے, اس کرم کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ غلطی کرے تو یہ کتنی غلط بات ہے. اس رحمت اور اس مہربانی کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ نافرمانی کرے تو کتنی عجیب بات ہے. تو اس لیے عزم کریں, یہ وعدہ کریں, یہ معاہدہ کریں اور اپنے دل سے اصلاح کریں کہ نہ اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری ہمیشہ ہونی ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.